أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سورۃ المجادلہ. سورہ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھینکتی تھی اللہ کے آگے، اور اللہ سنتا تھا سوال و جواب تم دونوں کا، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جائیں ان کی مائیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو پھر کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا چاہیے ایک بردہ پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگائیں. اس سے تم کو نصیحت ہوگی اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پھر جو کوئی نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں. پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہے 60 محتاجوں کا. یہ حکم اس واسطے کے تابعدار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی، اور منکروں کے واسطے عذاب ہے دردناک. جو لوگ کے مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ خوار ہوئے ہیں جیسا کہ خوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اور ہم نے اتاری ہیں آیتیں بہت صاف، اور منکروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا، جس دن کے اٹھائے گا اللہ ان سب کو، پھر جتلائے گا ان کو ان کے کیے کام.
اللہ نے وہ سب گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ سبب نزول، اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ کو یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ لفظ ابدی اور دائمی حرمت کے لیے بولے جاتے تھے، جو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ پیش آنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول مشہور کے موافق ان سے فرما دیا، میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگیں کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انہوں نے مجھ سے یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں، میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے عرض کیا کہ ما ذکر طلاقا، یعنی میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا، تو پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہم انی اشکو الیک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا، ما امرتم فی شانک بشیء حتی الآن، یعنی ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ان سب روایات میں کوئی تضاد و تعارض نہیں، سبھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اس لیے سورت کی ابتدائی آیات میں اس خاص مسئلے کا جس کا نام زہار ہے حکم شرعی بیان فرمایا گیا، اس میں حق تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی یہ فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرما دی۔ ان کی وجہ سے حق تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرما دیے، اسی لیے حضرات صحابہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے، یہ عورت خولہ رضی اللہ عنہا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے راستے میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ خبر ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی۔ میں کون تھا کہ ان کی بات کو ٹال دیتا؟ واللہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہتا۔ خلاصہ تفسیر، بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی۔ مثلا یہ کہتی تھی ما ذکر طلاقا، یعنی اس نے طلاق کا صیغہ تو ذکر نہیں کیا، پھر حرمت کیسے ہو گئی؟ اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالی سے شکایت کرتی تھی، مثلا یہ کہا تھا اللہم انی اشکو الیک، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو اس کی بات کو کیسے نہ سنتا؟ اور قد سمع اللہ سے خدا تعالیٰ کا مقصود اپنے لیے سما ثابت کرنا نہیں، بلکہ عورت کی تکلیف کو ختم کرنا اور اس کی عاجزی کو قبول کرنا ہے۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، مثلا یوں کہہ دیتے ہیں انت علیہ کظہر امی، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس لیے یہ الفاظ کہنے سے یہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہو گئیں، تاکہ ہمیشہ کی حرمت مثل ماں کے ثابت ہو جائے۔ اور کوئی دوسرا سبب بھی دائمی حرمت کا کسی دلیل سے متحقق نہیں، مثلا تحریم نسب، رضا یا مصاہرہ وغیرہ، بس دائمی حرمت کی نفی ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو کہ بیویوں کو ماں کہتے ہیں بلا شبہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اس لیے گناہ ضرور ہوگا، اور اگر اس گناہ کا تدارک کر دیا جائے تو وہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے، بخش دینے والے۔ اور آگے اس تدارک کا بعض صورتوں کے اعتبار سے یہ بیان ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کے مقتضا کی جو تحریم زوجہ ہے تلافی کرنا چاہتے ہیں،
یعنی بیویوں سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمے ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں، صحبت سے یا اسباب صحبت سے۔ اس کفارے کا حکم کرنے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کفارے سے علاوہ تکفیر سیئات کے یہ بھی نفع ہے کہ اس سے آئندہ کو تمہیں تنبیہ ہو جاوے گی، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کہ کفارے کے متعلق پوری بجاوری احکام کی کرتے ہو یا نہیں۔ بس کفارے میں دو حکمتیں ہو گئیں، ایک گناہ کی معافی جس کی طرف اشارہ ہے لعفو غفور میں، دوسری زجر و تنبیہ جس کا توعظون میں بیان ہے، اور یہ دوسری حکمت بھی کفارے کی تینوں قسموں میں ہے، لیکن غلام یا لونڈی آزاد کرنا چونکہ کفارے کے اقسام میں ذکرًا مقدم ہے اس لیے اس کو اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ پھر جس کو غلام لونڈی میسر نہ ہو تو اس کے ذمے پے با پے یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کرے۔ پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آگے اس حکم کا مثل دیگر احکام کے واجب التصدیق ہونا اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ اس حکم کا مقصد قدیم رسم اور جاہلیت کے حکم کو توڑنا ہے، اس لیے اہتمام مناسب ہوا۔ پس ارشاد ہوا کہ یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس حکم سے متعلق مصلحتوں کے حاصل کرنے کے علاوہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آؤ، یعنی ان احکام میں ان کی تصدیق بھی کرو کہ ایمان سے متعلق مسئلے بھی حاصل ہوں۔ اور آگے مزید تاکید کے لیے ارشاد ہے کہ یہ اللہ کی حدیں باندھی ہوئی ہیں، یعنی خدا بندی ضابطے ہیں، اور کافروں کے لیے جو کہ ان احکام کی تصدیق نہیں کرتے بالخصوص سخت دردناک عذاب ہوگا، اور مطلق عذاب عمل میں خلل ڈالنے والے کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ اسی حکم کی تخصیص نہیں بلکہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں خواہ کسی حکم میں کریں، جیسے کفار مکہ، وہ دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ چنانچہ گئی غزوات میں اس کا وقوع ہوا، اور سزا کیسے نہ ہو کیونکہ ہم نے کھلے کھلے احکام جن کی صحت اعجاز آیات سے ثابت ہے نازل کیے ہیں، تو ان کا انکار لامحالہ موجب سزا ہوگا، اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور آگے اس عذاب کا وقت بتلاتے ہیں کہ یہ اس روز ہوگا جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ان سب کا کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں، خواہ حقیقتاً یا باعتبار بے فکری و بے التفاتی کے، اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے، خواہ ان کے اعمال ہوں یا اور کچھ۔ معارف و مسائل۔ قد سمع اللہ، ان آیات کا سبب نزول جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عورت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ حضرت اوس ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ ہے، جن کے شوہر نے ان سے اظہار کر لیا تھا، اور یہ اس کی شکایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حق تعالی نے اس کو یہ عزت بخشی کہ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان میں صرف زہار کا حکم شرعی اور اس کی تکلیف دور کرنے کا انتظام ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کی دلداری کے لیے شروع کلام میں فرما دیا کہ ہم اس عورت کی باتیں سن رہے تھے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی۔ مجادلہ سے مراد وہ جھگڑا جس سے مراد ایک مرتبہ جواب دے دینے کے باوجود اپنی تکلیف کو بار بار بیان کر کے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارے معاملے میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کا نازل نہیں ہوا، تو اس پر غم زدہ کی زبان سے یہ نکلا کہ یوں تو آپ پر ہر چیز کے حکم نازل ہوتے رہتے ہیں، میرے بارے میں کیا ہوا کہ وہی بھی رک گئی؟ اور اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے فریاد شروع کی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کا سماع تمام آوازوں کو محیط ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھی۔
مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں نہ سن سکتی تھی، مگر حق تعالی نے ان سب کو سنا اور فرمایا قد سمع اللہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم. یظاہرون ظہار بکسر ضا سے مشتق ہے، جو بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی ایک خاص صورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور زمانہ اسلام سے پہلے رائج جو معروف ہے وہ صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انت علیہ کظہر امی، یعنی تو مجھ پر ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت. اس موقع پر پشت کا ذکر شاید بطور کنایہ کے ہے کہ اصل مراد تو بطن تھا، ذکر پشت کا کر دیا. زہار کی تعریف اور حکم شرعی. اصطلاح شرع میں زہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں. ماں کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے. زمانے جاہلیت میں یہ لفظ دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا اور طلاق کے لفظ سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد تو رجعت یا نکاح جدید ہو کر پھر بیوی بن سکتی ہے، مگر زہار کی صورت میں رسم جاہلیت کے مطابق ان کے آپس میں میاں بیوی ہو کر رہنے کی قطعی کوئی صورت نہ تھی. آیات مذکورہ کے ذریعے شریعت اسلامیہ نے اس رسم کی اصلاح دو طرح فرمائی. اول تو خود اس رسم زہار کو ناجائز و گناہ قرار دیا کہ جس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ طلاق ہے، اس کو اختیار کرے. زہار کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ ایک لغو اور جھوٹا کلام ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا. قرآن کریم نے فرمایا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، یعنی ان کے اس بیہودہ کلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یعنی ان کا یہ قول جھوٹ بھی ہے کہ خلاف واقع بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، اور منکر یعنی گناہ بھی ہے. دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ اگر کوئی ناواقف جاہل یا احکام دین سے غافل آدمی ایسا کر ہی بیٹھے تو اس لفظ سے حرمت ابدی شریعت اسلام میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو کھلی چھٹی بھی نہیں دی جاتی کہ ایسا لفظ کہنے کے بعد پھر بیوی سے پہلے کی طرح اختلاط و انتفاع کرتا رہے، بلکہ اس پر ایک جرمانہ کفارے کا لگایا گیا کہ اگر پھر یہ اپنی بیوی سے رجوع ہونا چاہتا ہے اور سابق کی طرح بیوی سے انتفاع چاہتا ہے تو کفارہ ادا کر کے اپنے اس گناہ کی تلافی کرے. بغیر کفارہ ادا کیے بیوی حلال نہ ہوگی. اگلی آیت میں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا کا یہی مطلب ہے. یعودون لما قالوا میں حرف لام کو عن کے معنی میں لیا گیا، یعنی رجوع کرتے ہیں وہ اپنے قول سے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یعودون کی تفسیر بلفظ یندمون بھی منقول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول کہنے کے بعد وہ اپنے قول پر نادم ہو جائیں اور پھر بیوی سے اختلاط کرنا چاہیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارے کا وجوب بیوی کے ساتھ اختلاط حلال ہونے کی غرض سے ہے، اس کے بغیر حلال نہیں. خود زہار اس کفارے کی علت نہیں، بلکہ زہار کرنا ایک گناہ ہے جس کا کفارہ توبہ و استغفار ہے، جس کی طرف آیت کے آخر میں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ سے اشارہ کر دیا گیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص زہار کر بیٹھے اور بیوی سے اختلاط نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی کفارہ لازم نہیں، البتہ بیوی کی حق تلفی ناجائز ہے. اگر وہ مطالبہ کرے تو کفارہ ادا کر کے اختلاط کرنا یا پھر طلاق دے کر آزاد کرنا واجب ہے. اگر یہ شخص خود نہ کرے تو بیوی حاکم اسلام کی طرف مراجعت کر کے شوہر کو اس پر مجبور کر سکتی ہے. یہ سب مسائل کتب فقہ میں مفصل لکھے گئے ہیں. فتحریر رقبہ یعنی کفارہ زہار کا یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے. اگر اس پر قدرت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھے، اور کسی بیماری یا ذوق کے سبب اتنے روزوں پر بھی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی دونوں وقت پیٹ بھرائی کھانا
60 مسکینوں کو کھلاوے، اور کھانا کھلانے کے قائم مقام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو فی کس ایک فطرے کی مقدار گندم یا اس کی قیمت دے دے۔ فطرہ کی مقدار ہمارے موجودہ وزن کے اعتبار سے 2.25 سیر گندم ہے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ ظہار سے متعلق احکام اور اس کے کفارے کے مفصل مسائل کتب فقہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی واویلا اور فریاد پر جب آیات مذکورہ اور کفارہ ازدہار کے احکام نازل ہوئے اور شوہر سے دائمی مفارقت و حرمت سے بچنے کا راستہ نکل آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا۔ دیکھا کہ ضعیف البصر بوڑھا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ میری یہ قدرت میں نہیں کہ غلام خرید کر آزاد کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول پر برحق بنایا، میری حالت یہ ہے کہ اگر دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی جاتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ یہ بھی میری قدرت میں نہیں بجز اس کے کہ آپ ہی کچھ مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ غلہ عطا فرمایا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے جمع کر دیا۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرے کی مقدار دے کر کفارہ ادا ہو گیا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت میں لِتُؤْمِنُوا فرمایا اور مراد ایمان سے شرائع و احکام پر عمل کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ کفارہ وغیرہ کے احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسلام نے نکاح، طلاق، ظہار اور دوسرے سب معاملات میں جاہلیت کی رسوم کو مٹا کر ان کی جگہ معتدل اور صحیح طریقوں کی تعلیم دی ہے۔ تم اس پر قائم رہو، اور جو لوگ ان حدود شرعیہ کے منکر اور کافر ہیں ان کو دردناک سزا ملے گی۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم۔ سابقہ آیت میں حدود اللہ اور شریعت اسلام کے احکام کی پابندی کی تاکید کی تھی۔ اس میں ان لوگوں پر وعید ہے جو حدود اللہ کے مخالف اور منکر ہیں۔ اس وعید میں ان کے لیے دنیا میں بھی انجام کار ذلت و خواری اور ان کے کفری عزائم کی ناکامی کا بیان ہے، اور آخرت میں عذاب علیم کا۔ احصاہ اللہ ونسوہ میں اس پر تنبیہ ہے کہ غافل انسان دنیا میں گناہ اور فسق و فجور کے کام کرتا رہتا ہے جو اس کو یاد بھی نہیں رہتے، اور بھولنے کا سبب دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ذہن میں بھی نہیں رہتا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کر کے بھول گئے مگر اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہیں، سب پر محاسبہ اور عذاب ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللہ خبیر بما تعملون۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، کہیں نہیں ہوتا مشورہ 3 کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، اور نہ 5 کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں ہوں۔ پھر جتلا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن، بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع ہوئی کانا پھوسی پھر بھی وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے، اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب آئیں تیرے پاس تجھ کو وہ دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ کافی ہے ان کو دوزخ، داخل ہوں گے اس میں 100 بری جگہ پہنچے۔ اے ایمان والو، جب تم بات کرو کان میں تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ یہ جو ہے کانا پھوسی سو شیطان کا کام ہے تاکہ دلگیر کرے ایمان والوں کو، اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا بدون اللہ کے حکم کے، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو، جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو، اور جب کوئی کہے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، اور علم ان کے درجے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا۔ پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں؟ سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو، تو اب تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو اللہ اور اس کے رسول کے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ شان نزول۔ اسباب نزول ان آیات کے چند واقعات ہیں۔ اول یہود اور مسلمانوں میں 16 تھی، لیکن یہود جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کے خیالات پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی کرنے لگتے۔ وہ مسلمان سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس سے منع فرمایا مگر وہ باز نہ آئے۔ اس پر آیت الم تر الی الذین نہوا عن النجوى نازل ہوئی۔ دوم اسی طرح منافقین بھی باہم سرگوشی کیا کرتے۔ اس پر آیت اذا تناجیتم فلا تتناجوا، اور آیت
انما النجوا نازل ہوئی۔ سوم یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آتے تو براہ شرارت بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہتے۔ سام بمانی موت کے ہیں۔ چہارم منافقین بھی اسی طرح کہتے۔ ان دونوں واقعوں پر وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ نازل ہوا۔ اور ابن کثیر نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود اس طرح سلام کر کے خفیہ کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، یعنی اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ پنجم، ایک بار آپ صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا۔ چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکا میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی، اور نہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ مل مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرما دیا۔ منافقین نے طعن کیا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے۔ سو لوگوں نے جگہ کھول دی۔ اس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا نازل ہوئی۔ مجموعہ اجزاء روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کھولنے کے لیے فرمایا ہوگا، بعضوں نے تو جگہ کھول دی جو کافی نہ ہوئی ہوگی، اور بعضوں نے جگہ نہیں کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیباً، جیسے مدارس کے طلبہ میں ہوتا ہے کہ ان کو اٹھ جانے کے لیے فرمایا، جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا۔ ششم، بعض اغنیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرتے، اور فقراء کو استفادے کا وقت کم ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گزرتا۔ اس پر آیت اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی۔ فتح البیان میں زید بن اسلم سے بلا سند نقل کیا ہے کہ یہود و منافقین بلا ضرورت آپ سے سرگوشیاں کرتے۔ مسلمانوں کو اس خیال سے کہ شاید کسی نقصان دہ بات کی سرگوشی نہ ہو ناگوار گزرتا، اس پر ان کو منع کیا گیا، جس کا ذکر آیت نہوا عن النجوا میں ہے۔ مگر جب وہ باز نہ آئے تو یہ حکم نازل ہوا اذا ناجیتم الرسول۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل باطل اس سرگوشی سے رک گئے، کیونکہ حب مال کی وجہ سے صدقہ ان کو گوارا نہ تھا۔ ہفتم، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا تو بہت سے آدمی ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے۔ اس پر آیت اشفقتم نازل ہوئی۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ دینے کے حکم میں پہلے سے بھی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا میں ناداروں کو رخصت دے دی گئی تھی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو بالکل نادار ہوتے ہیں اور نہ پورے صاحب ثروت ہوتے ہیں، گو صاحب نصاب ہوں۔ غالباً ایسے لوگوں کو تنگی پیش آئی ہوگی کہ کم وسعتی کی وجہ سے تو خرچ کرنا شاق ہوا اور اپنی ناداری میں بھی شبہ ہوا، اس لیے نہ صدقہ دے سکے اور نہ اپنے کو محل رخصت سمجھا، اور سرگوشی کرنا کوئی عبادت نہ تھی کہ اس کا چھوڑنا ملامت کا سبب ہو سکے، اس لیے اس سے رک گئے۔ ان اسباب نزول سے فہم تفسیر میں اعانت و سہولت ہوگی۔ خلاصہ تفسیر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر نہیں فرمائی؟ مطلب اوروں کو سنانا ہے جو ممنوع کی ہوئی سرگوشی سے باز نہ آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی میں ان کی تناجی یعنی سرگوشی بھی داخل ہے۔ بس کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نہ ہو، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے جیسے 2 یا 4 آدمیوں میں، اور نہ اس سے زیادہ میں ہوتی ہے جیسے 6, 7 یا زیادہ آدمیوں میں، مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں۔ پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ اس آیت کا مضمون بعنوان کلی اگلے مضامین جزئیہ کی تمہید ہے، یعنی یہ ایذاء مسلمین کے لیے باطل سرگوشی کرنے والے خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کو سب خبر ہے اور ان کو سزا دے گا۔ آگے وہ جزئی مضامین ہیں، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا؟
مگر پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا، اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ایسی سرگوشی کرتے ہیں جس میں بوجہ منہی عن ہونے کے خود بھی گناہ ہے، اور مسلمانوں کو غمگین کرنے کی وجہ سے عدوان یعنی ظلم بھی ہے، اور بوجہ اس کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے تھے رسول کی نافرمانی بھی ہے، جیسا واقعہ اول اور دوم میں بیان ہوا۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالی کے الفاظ تو یہ ہیں سلام علی المرسلین، سلام علی عباده الذین اصطفى صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور وہ کہتے ہیں السلام علیک، اور اپنے جی میں یا اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالی ہم کو ہمارے اس کہنے پر جس میں سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے سزا فوراً کیوں نہیں دیتا، جیسا واقع سوم و چہارم میں گزرا۔ آگے ان کے اس فعل کی وعید اور اس قول کا جواب ہے کہ جلدی عذاب بعض حکمتوں کے سبب نہ آنے سے مطلقاً عذاب نہ دینا لازم نہیں آتا، ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے ایمان والوں کو خطاب ہے جس سے منافقین کے ساتھ مشابہت کرنے سے ان کو بھی ممانعت کی گئی ہے، اور منافقین کو بھی سنانا منظور ہے کہ تم تو مدعی ایمان کے ہو تو مقتضائے ایمان پر عمل کرو۔ بس ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی ضرورت سے سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو۔ تفسیر ان الفاظ کی ابھی گزری ہے، اور نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو۔ بر عدوان کا مقابل ہے، اس سے مراد وہ نفع ہے جو دوسروں تک پہنچے، اور تقوی اثم اور معصیت الرسول یعنی رسول کی نافرمانی کا مقابل ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے یعنی اس کے بہکانے سے ہے تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے، جیسا واقعہ اول میں بیان ہوا، اور آگے ان مسلمانوں کی تسلی ہے کہ رنجیدہ نہ ہوا کریں کیونکہ وہ شیطان بدون خدا کے ارادے کے ان مسلمانوں کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر بالفرض وہ شیطان کے بہکانے سے تمہارے خلاف ہی کوئی تدبیر کر رہے ہیں تب بھی وہ ضرر بغیر مشیت ازلیہ کے تم کو نہیں پہنچ سکتا، پھر کیوں فکر میں پڑتے ہو؟ اور مسلمانوں کو ہر امر میں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ آگے واقعہ پنجم کے متعلق حکم ہے، یعنی مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو ان کے لیے جگہ کھولنے کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاوے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں یا اولی الامر یا واجب الاطاعت لوگوں میں سے کوئی کہے کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جاوے، تو تم جگہ کھول دیا کرو اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا۔ اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جاوے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ اٹھنے کے لیے اس غرض سے کہا جاوے کہ آنے والے کے لیے جگہ کھل جاوے، اور خواہ اس وجہ سے کہا جاوے کہ صدر مجلس کو اس وقت کسی مصلحت، مشورہ خاص یا کسی ضرورت، آرام یا عبادت وغیرہ سے تنہائی کی ضرورت ہو جو بغیر تنہائی کے مطلقاً حاصل نہ ہو سکیں یا کامل نہ ہو سکیں، بس صدر مجلس کے کھڑے ہونے کے حکم سے اٹھ جانا چاہیے، اور یہ حکم غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عام ہے۔ پس صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کو اٹھ جانے کے لیے کہہ دے، البتہ آنے والے کو نہ چاہیے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ غرض حکم یہ دیا گیا کہ صدر مجلس کے کہنے سے اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے اور زیادہ جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کر دے گا۔ یعنی اس حکم کو بجا لانے والوں کی تین قسمیں ہیں، ایک کفار جو کسی مصلحت دنیاویہ سے مان لیں جیسے منافقین، وہ تو لفظ منکم کی بنا پر اس وعدے سے خارج ہیں، دوسرے اہل ایمان جو صاحب علم نہ ہوں، ان کے لیے محض رفع درجات ہے، تیسرے وہ اہل ایمان جو اہل علم بھی ہوں، چونکہ بوجہ علم و معرفت ان کے عمل کا منشا زیادہ خشیت و زیادہ خلوص ہے، جس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان کے لیے مزید رفع درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کہ کس کا عمل ایمان کے ساتھ ہے اور کس کا بغیر ایمان کے، پھر اس میں کس کے عمل میں کم خلوص ہے اور کس کے عمل میں زیادہ خلوص ہے، اس لیے ہر ایک کی جزا و ثمرہ میں تفاوت رکھا۔
آگے واقعہ ششم کے متعلق حکم ہے جو واقعہ اول و دوم سے مربوط ہے، یعنی اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات مساکین کو دے دیا کرو، جس کی مقدار آیت میں منصوص نہیں، اور روایات حدیث میں مختلف مقداریں آئی ہیں۔ ظاہراً مقدار غیر معین معلوم ہوتی ہے، لیکن معتد بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ تمہارے لیے ثواب حاصل کرنے کے واسطے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ طاعت سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ مصلحت مالدار مومنین کے اعتبار سے ہے اور فقراء مومنین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو نفع مالی پہنچے گا، جیسے لفظ صدقہ سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ کے مصارف فقراء ہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی ہے، اور منافقین کی سرگوشی سے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی اس سے نجات اور آرام ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تو تناجی یعنی سرگوشی کی تھی نہیں، اور بے ضرورت محض اس لیے مال خرچ کرنا ان کو از حد شاق تھا، اور غالباً اس صدقے میں حکم یہ ہوگا کہ سب کے سامنے صدقہ کریں تاکہ نہ کرنے والا دھوکہ نہ دے سکے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو مقدور کی حالت میں ہے، پھر اگر تم کو صدقہ دینے کا مقدور نہ ہو اور ضرورت پڑے سرگوشی کی تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس صورت میں اس نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صدقے کا واجب تھا، مگر ناداری کی صورت مستثنی تھی۔ آگے واقعہ ہفتم کے متعلق جو کہ واقعہ ششم سے مربوط ہے، ارشاد ہے کہ کیا تم یعنی تم میں کے بعض جن کا بیان واقع ہفتم کے ذیل میں ہوا ہے اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ سو خیر جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالی نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی کہ بالکل اس کو منسوخ کر کے معاف فرما دیا، جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہوا تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی، کیونکہ مصلحت سد باب تھی جو بعد نسخ باقی رہی کے لوگ احتیاط کرنے لگے۔ غرض ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس کو منسوخ فرما دیا تو تم دوسری عبادت کے پابند رہو، یعنی نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے نسخ کے بعد تمہارے قرب و قبول نجات کے لیے احکام باقیہ پر استقامت و ہمیشگی ہی کافی ہے، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی اور ان کی حالت ظاہری و باطنی کی پوری خبر ہے۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ اگرچہ خاص واقعات کی بنا پر نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر اوپر شان نزول میں آ چکا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سبب نزول کچھ بھی ہو، ہدایات قرآنی عام ہوتی ہیں۔ ان میں عقائد و عبادات اور معاملات و معاشرت کے متعلق تمام احکام ہوتے ہیں۔ ان آیات میں بھی باہمی سرگوشی اور مشورے کے متعلق چند ایسی ہی ہدایات ہیں۔ خفیہ مشوروں کے متعلق ایک ہدایت۔ خفیہ مشورہ عموماً مخصوص رازدار دوستوں میں ہوتا ہے جن پر یہ اطمینان کیا جاتا ہے کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کریں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر ایسے منصوبے بھی بنائے جاتے ہیں جن میں کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کی املاک پر قبضہ کر لینا ہے وغیرہ ذالک۔ حق تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے، تم کہیں کیسا ہی چھپ کر مشورہ کرو، اللہ تعالی اپنے علم اور سمع و بصر کے اعتبار سے تمہارے پاس موجود ہوتا ہے اور تمہاری ہر بات کو دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اگر اس میں کوئی گناہ کرو گے تو سزا سے نہ بچو گے۔ اس میں بتلانا تو یہ ہے کہ تم کتنے ہی کم یا زیادہ آدمی مشورے اور سرگوشی میں شریک ہو، حق تعالی ان میں موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 عدد بتلا دیے گئے، 3 اور 5، یعنی اگر تم 3 مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چوتھا اللہ تعالی وہاں موجود ہے، اور 5 آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چھٹا حق تعالی موجود ہے۔ 3 اور 5 کے عدد کی تخصیص میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جماعت کے لیے اللہ کے نزدیک طاق عدد پسند ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ کا یہی حاصل ہے۔ سرگوشی اور مشورے کے متعلق ایک ہدایت۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوا۔ واقعہ شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ جس زمانے میں یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہو گیا تھا، اس وقت وہ کھل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہ کر سکتے تھے مگر اسلام اور مسلمانوں سے
دل میں بھرا ہوا بغض نکالنے کا ایک یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو اپنے قریب آتے دیکھتے تو باہم سرگوشی اور خفیہ مشورے کی شکل بنا لیتے اور آنے والے مسلمانوں کی طرف کچھ اشارے کرتے، جس سے ان کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور اس سے اور پریشانی اور رنج ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی سرگوشی سے منع فرمایا۔ نہو عن النجوى میں اسی کی ممانعت ہے۔ اس ممانعت سے یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی نکل آیا کہ وہ بھی آپس میں کوئی سرگوشی اور مشورہ اس طرح نہ کریں جس سے دوسرے کسی مسلمان کو ایذا پہنچے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذ کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس فإن ذلك يحزن، یعنی جس جگہ تم 3 آدمی جمع ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی اور خفیہ باتیں نہ کرو جب تک دوسرے آدمی نہ آ جائیں، کیونکہ اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، غیریت اور اجنبیت کا احساس ہوگا، اور ممکن ہے کہ ایسے شبہات پیدا ہوں کہ شاید یہ دونوں کوئی بات میرے خلاف کر رہے ہیں جو مجھ سے چھپاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى۔ سابق آیات میں کفار کو ناجائز سرگوشی پر تنبیہ کی گئی تھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اپنی سرگوشیوں اور مشوروں میں اس کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالی کو ہمارے سب حالات اور گفتگو کا علم ہے، اور اس استحضار کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے مشورے اور سرگوشی میں کوئی بات فی نفسی گناہ کی یا دوسروں پر ظلم کرنے کی یا کسی خلاف شرع کام کی نہ ہو، بلکہ جب بھی آپس میں مشورہ کرو نیک کاموں کے لیے کرو۔ کفار کی شرارت پر بھی نرمی اور شریفانہ مدافعت کی ہدایت۔ سابق آیات کے ضمن میں یہودیوں اور منافقوں کی ایک شرارت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم کہتے تھے۔ سام کے معنی موت کے ہیں، اور لفظوں میں زیادہ فرق نہ ہونے کے سبب مسلمانوں کو اس طرف التفات نہ ہوتا تھا۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سن رہی تھی۔ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، یعنی ہلاکت تم پر ہو اور خدا کی لعنت و غضب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایسا کہنے سے روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش کلام کو پسند نہیں فرماتے، آپ کو سختی و درستی سے بچنا اور نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سن بھی لیا اور اس کا معتدل بدلہ بھی لے لیا کہ جب میں نے جواب میں کہہ دیا علیکم، یعنی ہلاکت تم پر ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی نہیں، میری دعا قبول ہوگی، اس لیے ان کی شرارت کا بدلہ ہو گیا۔ بعض آداب مجلس۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، یہ حکم عام مجلس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو کہ مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو مسلمان ان کے لیے جگہ دینے کی کوشش کریں اور سمٹ کر بیٹھ جائیں۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی وسعت پیدا فرما دیں گے۔ یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہی ہے، کچھ بعید نہیں کہ دنیاوی معیشت میں بھی یہ وسعت حاصل ہو۔ اس آیت میں دوسرا حکم آداب مجلس کے متعلق یہ ہے کہ اذا قیل انشزوا فانشزوا،
یعنی جب تم میں سے کسی سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ اس آیت میں لفظ قیل مجہول استعمال فرمایا ہے، اس کا ذکر نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ کرنے کے واسطے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں۔ صحیحین اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہنا آنے والے شخص کے لیے تو جائز نہیں، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ اس کا کہنے والا میر مجلس یا مجلس کا انتظام کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اگر میر مجلس یا اس کی طرف سے مقرر کردہ منتظمین کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہیں تو ادب مجلس یہ ہے کہ ان سے مزاحمت نہ کرے، اپنی جگہ سے اٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات خود صاحب مجلس کسی ضرورت سے خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے، یا کچھ مخصوص لوگوں سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے، یا بعد میں آنے والے حضرات کے لیے اس کے سوا کوئی انتظام نہیں پاتا کہ بعض بے تکلف لوگوں کو مجلس سے اٹھاوے جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کا کوئی نقصان مجلس سے اٹھنے میں نہیں ہوگا، یہ دوسرے وقت میں استفادہ کر سکیں گے۔ البتہ صاحب مجلس یا منتظمین مجلس کے لیے یہ لازم ہے کہ طریقہ ایسا اختیار کریں کہ اٹھنے والا اپنی خفت محسوس نہ کرے، اس کو ایذا نہ پہنچے۔ اور جس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، یہ جگہ حاضرین سے پر ہو چکی تھی۔ بعد میں بعض اکابر صحابہ جو شرکائے بدر ہونے کے سبب قابل احترام زیادہ تھے وہ پہنچے، اور جگہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام حکم یہ دیا کہ ذرا کھسک کر مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور ان کو جگہ دے دو، اور بعض حضرات صحابہ کو اٹھ جانے کے لیے بھی فرمایا۔ جن کو مجلس سے اٹھایا ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہر وقت کے حاضر باش لوگ ہوں جن کے اس وقت کی مجلس سے اٹھ جانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں وسعت کرنے اور سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کو تادیباً مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دیا ہو۔ بہرحال اس آیت اور حدیث واردہ سے آداب مجلس کے متعلق ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل مجلس کو چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں، اور دوسری بات آنے والوں کے لیے ثابت ہوئی کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں۔ تیسری بات صاحب مجلس کے لیے ثابت ہوئی کہ وہ ضرورت سمجھے تو بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھا دینے کی بھی اس کو گنجائش ہے، اور بعض دوسری روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والوں کے لیے ادب یہ ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں گھسنے کے بجائے کسی کنارے پر بیٹھ جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 3 آنے والے شخصوں کا ذکر ہے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو مجلس میں جگہ نہ پانے کی وجہ سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر تعریف و ثنا فرمائی۔ مسئلہ مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہو، کہ بعض اوقات دونوں کے یکجا بیٹھنے میں ان کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، یعنی کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ 2 شخص جو ملے بیٹھے ہیں ان کے درمیان تفریق پیدا کرے جب تک کہ ان سے ہی اجازت نہ ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و اصلاح خلق کے کام میں تو شب و روز مشغول رہتے ہی تھے، مجالس عامہ میں سب حاضرین مجلس آپ کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہتے اور آپ وقت دے دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کو الگ وقت دینا بڑا وقت بھی چاہتا ہے اور محنت بھی۔ اس میں کچھ منافقین کی شرارت بھی شامل ہو گئی کہ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اور سرگوشی کا وقت مانگتے اور اس میں مجلس کو طویل کر دیتے تھے۔ بعض ناواقف مسلمان بھی بات لمبی کر کے مجلس طویل کر دیتے تھے۔
حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ابتداءً یہ حکم نازل فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کرے. اس صدقے کی کوئی مقدار قرآن میں منقول نہیں، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر عمل فرمایا اور 1 دینار صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا وقت لیا. اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا تھا، پھر منسوخ ہو گئی اور کسی کو عمل کی نوبت نہیں آئی. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس حکم سے چونکہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنگی پیش آئی، اس لیے بہت جلد ہی منسوخ کر دیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا. پہلے نہ کرنا تو ظاہر ہے، بعد میں نہ کرنا اس لیے کہ منسوخ ہو گئی. وہ آیت یہی تقدیم صدقہ کی ہے. یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا مگر جس مصلحت کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح حاصل ہو گئی کہ مسلمان تو اپنی دلی محبت کے تقاضے سے ایسی مجلس طویل کرنے سے بچ گئے، اور منافقین اس لیے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے خلاف ہم نے ایسا کیا تو ہم پہچان لیے جاویں گے اور نفاق کھل جاوے گا. واللہ اعلم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ہیں اس قوم کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ، نہ وہ تم میں ہیں اور نہ ان میں ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر اور ان کو خبر ہے. تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو ذلت کا عذاب ہے. کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی. وہ لوگ ہیں دوزخ کے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے. جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، پھر قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے.
اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں. سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے. قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے، پھر بھلا دی ان کو اللہ کی یاد. وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کا. سنتا ہے جو گروہ ہے شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں. جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں. جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں. اللہ لکھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول. بے شک اللہ زور آور ہے زبردست. تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے. ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں. اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. وہ لوگ ہیں گروہ اللہ کا. سنتا ہے جو گروہ ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے. خلاصہ تفسیر: کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ پہلے لوگوں سے مراد منافقین ہے اور دوسرے لوگوں سے مراد یہود و جمی کفار مجاہرین اور منافقین. کیونکہ یہودی تھے اس لیے ان کی دوستی یہود سے، اور اسی طرح اور کفار سے بھی مشہور اور معلوم ہے. یہ منافق لوگ نہ تو پورے تم میں ہیں اور نہ پورے انہی میں، بلکہ ظاہر میں تو تم سے ملے ہوئے ہیں اور باطناً و عقیدتاً کفار کے ساتھ ہیں اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں. وہ جھوٹی بات یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں، كقوله تعالی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں. آگے ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کیونکہ بے شک وہ برے کام کیا کرتے تھے. چنانچہ کفر و نفاق سے بدتر کون سا کام ہوگا، اور انہی برے کاموں میں سے ایک برا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے تاکہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھ کر ہماری جان و مال سے تعرض نہ کریں، پھر اوروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے رہتے ہیں یعنی بہکاتے رہتے ہیں. سو اس وجہ سے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے، یعنی وہ عذاب جیسا شدید ہوگا ایسا ہی ذلیل کرنے والا بھی ہوگا. اور جب وہ عذاب ہونے لگے گا تو ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے. اور یہ لوگ دوزخی ہیں. اس میں تعین فرما دی اس عذاب شدید و مہین کی کہ وہ دوزخ ہے اور وہ لوگ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگے وقت عذاب کا بتلاتے ہیں کہ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو ما دیگر مخلوقات کے دوبارہ زندہ کرے گا. سو یہ اس کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھا جاویں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں. جیسا مشرکین کی جھوٹی قسم قیامت کے دن اس آیت میں مذکور ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں کہ جھوٹی قسم کی بدولت بچ جاویں گے. خوب سن لو، یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ چوکے. اور ان کی جو حرکات اوپر مذکور ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں. سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی، یعنی اس کے احکام کو چھوڑ بیٹھے. واقعی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں. خوب سن لو کہ یہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے، آخرت میں تو ضرور اور گاہے دنیا میں بھی. اور ان کی یہ حالت کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. اور قاعدہ کلیہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک سخت ذلیل لوگوں میں ہیں. جب اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں
تو آثار مذکورہ کا ترتب کیا مستبعد ہے، اور جس طرح خدا تعالی نے ان کے لیے ذلت تجویز فرما رکھی ہے، اسی طرح مطیعین کے لیے عزت، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور رسولوں کے متبع ہیں، اور اللہ تعالی نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، جو کہ حقیقت ہے عزت کی۔ مقصود یہاں غلبہ بیان کرنا ہے انبیاء کا۔ اپنا ذکر شریف انبیاء کے لیے فرما دیا، اپنا ذکر تشریف انبیاء کے لیے فرما دیا، بس جب رسول ذی عزت ہیں تو ان کے متبعین بھی۔ اور معنی غلبہ کی سورہ مائدہ کی آیت ان حزب اللہ هم الغالبون اور سورہ مومن کی آیت لننصر رسولنا کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبے والا ہے، اس لیے وہ جس کو چاہے غالب کر دے۔ آگے دوستی کفار میں منافقین کے حال کے خلاف اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔ فیض سے مراد نور ہے، یعنی مقتدائے ہدایت پر ظاہراً عمل و باطناً سکون قلب۔ وهو المذكور في قوله تعالى انه على نور من ربي فهو على نور من ربي، کیونکہ یہ نور سبب زیادت حیات معنویہ کا، اس لیے اس کو روح سے تعبیر فرمایا۔ یہ دولت تو ان کو دنیا میں ملی، كقوله تعالى اولئك على هدى من ربهم، اور آخرت میں ان کو یہ نعمت ملے گی کہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ قوله تعالی اولئک هم المفلحون بعد قوله اولئک علی ھدی من ربهم۔ معارف و مسائل۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان آیات میں حق تعالی نے ان لوگوں کی بدحالی اور انجام کار عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے دشمنوں کافروں سے دوستی رکھیں۔ کفار خواہ مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ یا دوسرے اقسام کے کفار، کسی مسلمان کے لیے دلی دوستی کسی سے جائز نہیں، اور وہ عقلاً ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ مومن کا اصل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ کفار اللہ تعالیٰ کے مخالف اور دشمن ہیں، اور جس شخص کے دل میں کسی شخص کی سچی محبت اور دوستی ہو، اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے دشمن سے بھی محبت اور دوستی رکھے۔ اسی لیے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موالات کفار کی شدید حرمت و ممانعت کے احکام آئے ہیں، اور جو مسلمان کسی کافر سے دلی دوستی رکھے تو اس کو کفار ہی کے زمرے میں شامل سمجھے جانے کی وعید آئی ہے، لیکن یہ سب احکام دلی اور قلبی دوستی کے متعلق ہیں۔ کفار کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، ان پر احسان، حسن اخلاق سے پیش آنا یا تجارتی اور اقتصادی معاملات ان سے کرنا دوستی کے مفہوم میں داخل نہیں۔ یہ سب امور کفار کے ساتھ بھی جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کھلا ہوا تعامل اس پر شاہد ہے۔ البتہ ان سب چیزوں میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھنا اپنے دین کے لیے مضر نہ ہو، اپنے ایمان اور عمل میں سستی پیدا نہ کرے، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مضر نہ ہو۔ اس مسئلے میں موالات اور مواسات اور معاملات کے فرق کی پوری تفصیل سورہ آل عمران آیت لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء کے تحت معارف القرآن جلد دوم صفحہ 45 تا 49 میں گزر چکی ہے، وہاں مطالعہ کر لیا جائے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن نبطل منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ تشریف رکھتے تھے تو فرمایا کہ اب تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا قلب جبار ہے اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہی عبداللہ بن نبطل منافق داخل ہوا جو نیلگوں چشم، گندم گوں، پست قد، خفیف الحیہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اس نے حلف کر کے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا، انہوں نے بھی یہ جھوٹا حلف کر لیا. حتیٰ اعلی نصائد میں ان کے جھوٹ کی خبر دے دی. مسلمانوں کی دلی دوستی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. پہلی آیات میں کفار و مشرکین سے دوستی کرنے والوں پر غضب الہی اور عذاب شدید کا ذکر تھا. اس آیت میں مومنین مخلصین کا حال ان کے مقابل بیان فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھتے جو اللہ کا مخالف یعنی کافر ہے، اگرچہ وہ ان کا باپ یا اولاد یا بھائی یا اور قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سبھی کا حال یہ تھا. اس جگہ مفسرین نے بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ سے جب کوئی بات اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنی تو سارے تعلقات کو بھلا کر ان کو سزا دی، بعض کو قتل کیا. عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کے منافق باپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے باپ ابو قحافہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمہ گستاخانہ کہہ دیا تو ارحمی امت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے تماچا رسید کیا جس سے ابو قحافہ گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. حضرت ابو عبیدہ بن جداح بن جداح کے والد جداح غزوہ احد میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے تو میدان جہاد میں وہ بار بار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے، وہ ان کے درپے تھے، یہ سامنے سے ٹل جاتے. جب انہوں نے مسلسل یہ صورت اختیار کی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا. اور ان کے امثال بہت سے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیش آئے، ان پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں. مسئلہ بہت سے حضرات فقہا نے یہی حکم فساق اور فجار اور دین سے عملاً منحرف مسلمانوں کا قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. کام کاج کی ضرورتوں میں اشتراک یا مصاحبت بقدر ضرورت الگ چیز ہے. دل میں دوستی کسی فاسق و فاجر کی اسی وقت ہوگی جبکہ فسق و فجور کے جراثیم خود اس کے اندر موجود ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، یعنی یا اللہ مجھ پر کسی فاجر آدمی کا احسان نہ آنے دیجیے، کیونکہ شریف النفس انسان اپنے محسن کی محبت پر طبعاً مجبور ہوتا ہے. اس لیے فساق و فجار کا احسان قبول کرنا جو ذریعہ ان کی محبت کا بنے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہاں روح کی تفسیر بعض حضرات نے نور سے کی ہے جو من جانب اللہ مومن کو ملتا ہے اور وہی اس کے عمل صالح کا اور قلب کے سکون و اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ سکون و اطمینان ہی بڑی قوت ہے. اور بعض حضرات نے روح کی تفسیر قرآن اور دلائل قرآن سے کی ہے، وہی مومن کی اصل طاقت و قوت ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. تمت سورة المجادلہ بحمدہ وعونہ لغرات جمادی الاولى یوم الجمعہ وللہ الحمد ویتلوہ انشاءاللہ تعالی تفسیر سورة الحشر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.